جو ابواب اعمال قلبیہ کے تھے وہ ختم ہو چکے. 6 یا 7 ابواب تھے، جیسے محبت، خوف، توکل، پھر یہ ریا، ارادہ دنیا، اور یہ سب ابواب آپ نے پڑھ لیے. یہ سارے اعمال قلبیہ تھے. اب ایک نئی ترتیب آ رہی ہے، یعنی وہ امور جو توحید کی متقاضیات میں سے، جو توحید کی متقاضیات میں سے، یعنی توحید کا تقاضا ہے کہ آپ اس امر کو پورا کریں. توحید کی تکمیل اس امر سے ہوگی. باب کیا ہے؟ باب من اطاع العلماء والامراء فی تحریم ما احل اللہ اور تحلیل ما حرمہ فقد اتخذهم اربابا. جس شخص نے علماء کی، یہ امراء کی اطاعت کی، علماء دین، امراء حکام، جس شخص نے علماء اور حکام کی اطاعت کی فی تحریم ما احل اللہ، اللہ نے جس چیز کو حلال کہا ہے اس کو حرام کہنے میں، او تحلیل ما حرمہ، یا اللہ تعالیٰ نے جس کو حرام کہا اس کو حلال قرار دینے میں علماء اور امراء کی اطاعت کی، فقد اتخذهم اربابا، اس نے ان علماء کو اپنا رب بنا لیا. اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو حلال کہا ہے اور علماء اس کو حرام کہتے ہیں، وہ اس کو حرام مان لیتا ہے، علماء کی اطاعت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو حرام کہا، علماء اس کو حلال کہتے ہیں، وہ اللہ کے حرام کو چھوڑ کر علماء کے حلال کو مان لیتا ہے اس چیز کی تحلیل میں. فرمایا کہ اس شخص نے ان علماء کو اپنا رب بنا لیا، اور اللہ کے علاوہ کسی کو رب بنانا شرک. توحید کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اللہ کی اطاعت ہے، تحلیل و تحریم میں، پوری شریعت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے تابع ہے، کوئی فرق نہیں ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی. صحیح بخاری کے حدیث کے الفاظ، من عصى محمدا فقد عصى اللہ ومن اطاع محمدا فقد اطاع اللہ، محمد فرق بین الناس. جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے اس نے اللہ کی نافرمانی کی. محمد فرق بین الناس، لوگوں میں فرق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کس چیز کا فرق؟ جنت میں کون جائے گا اور جہنم میں کون جائے گا، یہ فرق اللہ کا پیغمبر ہے. کس کی نماز درست ہے، کس کی نماز غلط ہے، یہ فرق اللہ کا پیغمبر ہے. کس کا حج مقبول ہے، کس کا حج مردود ہے، یہ فرق اللہ کا پیغمبر کرے گا. کس کے اعمال حسنہ ہیں اور کس کے اعمال سیئہ ہیں، یہ فرق اللہ کا پیغمبر کرے گا. کوئی پیر و مرشد، کوئی امام، کوئی قوم، کوئی برادری یہ فرق نہیں کرے گی. محمد فرق بین الناس، لوگوں میں فرق ایک ہی شخصیت ہے اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ایک ہی اطاعت ہے. اور اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کی تحلیل کو چھوڑ کر علماء کی تحلیل کو لیتا ہے اور اس تحریم کو چھوڑ کر علماء کی تحریم کو لیتا ہے، اس نے ان کو رب بنا لیا اور یہ شرک ہے. ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما، یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء یا ان تنزل علیکم، دونوں درست ہیں. مجھے ڈر ہے لوگوں کہ تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو. اقول قال رسول اللہ، میں کہتا ہوں کہ اس مسئلے میں اللہ کے پیغمبر نے یہ فرمایا، اور تم جواب کیا دیتے ہو؟ قال ابو بکر وقال عمر، تمہارا جواب یہ ہوتا ہے کہ نہیں، ابو بکر صدیق نے یہ فرمایا، عمر بن خطاب نے یہ فرمایا. اگر یہ روش ہے، مجھے ڈر ہے کبھی آسمان سے عذاب اترے، پتھر برسیں اور تم کو ملیا میٹ کر دیں. یہ قول عبداللہ بن عباس کا. جو مسئلہ زیر بحث تھا وہ کیا تھا؟ حج تمتع. لوگ کہتے تھے کہ ابو بکر صدیق نے، عمر بن خطاب نے حج تمتع سے روکا ہے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حج تمتع کی مشروعیت اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہے. وہ نبی علیہ السلام کی سنت پیش کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی حدیث پیش کر رہے ہیں، اور لوگ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں، خلیفہ شیخین نے اسے روکا. عبداللہ بن عباس غصے میں آ گئے. ایک دینی غیرت. فرمایا کہ لوگوں ڈر ہے مجھے کہ تم پر آسمان سے پتھر نہ برسے. میں کہتا ہوں قال رسول اللہ، اور تم کیا کہتے ہو؟ قال ابو بکر وقال عمر. نبی علیہ السلام کے فرمان کے مقابلے میں ابو بکر صدیق کی بات کو پیش کرتے ہو، عمر بن خطاب کی بات کو پیش کرتے ہو. اتنا غضب، اتنی غیرت. اور میں کہتا ہوں عبداللہ بن عباس اگر آج کے دور میں ہوتے کہ آج ہم نے پیغمبر علیہ السلام کی حدیثوں اور پیغمبر علیہ السلام کے فرامین کے مقابلے میں کس کس کو کھڑا کیا ہوگا؟ وہ تو شیخین تھے، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب. جس پر ان کا یہ رویہ ہے
تو آج کے لوگوں کو دیکھ کر کیا رویہ ہوتا، کیا ان کا موقف ہوتا؟ ابو بکر صدیق اور عمر یہ دو وہ شخصیتیں ہیں جن کی امامت منصوص ہے، نبی علیہ السلام کے فرامین سے ثابت ہے۔ ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں دوبارہ آپ سے مسئلہ پوچھنے آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو کس سے پوچھوں؟ فرمایا کہ علم تجدینی فاتی ابا بکر، اگر مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر سے پوچھنا۔ امامت منصوص ہے، نصاً ثابت ہے۔ عمر بن خطاب کی بھی نبی علیہ السلام کتنے فرامین ان کی فضیلت، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، اللہ نے عمر کے دل پر اور زبان پر حق لکھ دیا ہے۔ کتنے فرق، ما سلک عمر فجن الا وسلک الشیطان فجن غیر فج عمر، جس گلی سے عمر گزرتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ کتنے فرامین، اس پر یہ حال کہ میں اللہ کے نبی کی حدیث پیش کر رہا ہوں اور تم کیا کہہ رہے ہو؟ ابو بکر صدیق نے یہ فرمایا، عمر بن خطاب نے یہ فرمایا۔ تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہو سکتی ہے، لہذا نبی علیہ السلام کا فرمان آ جائے تو کسی کا قول و قرار نہیں چلے گا، کسی کا فتویٰ نہیں چلے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے، اجمع العلماء، امت کے علماء اس بات پر متفق ہیں، انہ من استبانت لہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص کے لیے اللہ کے پیغمبر کی سنت واضح ہو جائے اور ثابت ہو جائے، لم یکن لہ یدعھا لقول احد، تو اس کے لیے جائز ہی نہیں کہ کسی کے قول پر اور کسی کے فتوے پر اللہ کے پیغمبر کی سنت کو چھوڑ دے۔ اس بات پر علماء کا اجماع ہے، اور اجماع بھی ایک دلیل ہے۔ جی